آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول جو وہ کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم حالانکہ نہیں وہ سب بمؤمنین ایمان لانے والے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں، زیادہ خطرناک ہیں۔ منافق کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا منافق وہ ہے جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے مگر باطن میں کفر بھرا ہوا ہے اور وہ اس پر مطمئن ہے۔ دوسری قسم کا منافق وہ ہے جو ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے متذبذب ہوتا ہے، وہ ظاہراً اور باطناً شک میں ہوتا ہے۔ ایسا منافق مذبذبین بین ذالک مصداق ہوتا ہے۔ ان دونوں قسم کے منافقین کا نفاق شدید ہوتا ہے، ان کے اعتقاد فاسد ہوتا ہے، اور اس مقام پر جن منافقین کا ذکر ہے وہ یہی اعتقادی منافق ہیں جن کے عقیدے میں کفر بھرا ہوا ہے۔ تیسری قسم کا منافق وہ ہے جو اخلاقی اور عملی منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنے گناہ کی وجہ سے آخرت کے نقصان کو دنیا کے نقصان پر ترجیح دیتا ہے اور دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ ایسے منافق ہوتے ہیں کہ اگرچہ ان میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر یہ لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم میں منافقین کا حال مختلف صورتوں میں تفسیر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ بعض صورتیں صرف منافقین کے نام پر ہیں، مثلا سورہ منافقون۔ اسی طرح نزول کے اعتبار سے آخری سورۃ توبہ میں بھی منافقین کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور ان سے خبردار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یخادعون وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وما یخدعون حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔
وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اللہ اور مومنوں سے دغابازی کرنا چاہیں بھی تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے اور ان ارادوں اور حرکات سے مسلمانوں کو اپنے رسول کے ذریعے مطلع کر دیتا ہے۔ اس طرح ان کی دغابازی کا وبال انہی پر پڑے گا، وہی ذلیل رسوا ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفسی سخت خبیث چیز ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظروں میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ دھوکہ تو وہاں دیا جا سکتا ہے جہاں کوئی حالات سے ناواقف ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو علیم کل ہے، اسے دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس اشکال کے متعلق امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کے زبان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے فدائی ہیں، مگر قلب کفر سے بھرپور ہے۔ ایمان کی مقدار ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اور ویسے محاورے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جو اہل اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ گویا خدا تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی اے پیغمبر جو لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں وہ گویا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول خدا کا نائب اور اس کا پیغام مخلوق تک پہنچانے والا ہوتا ہے، اور وہ تمام امور اس کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے۔ اس طرح اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم، پس زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے مرضاً، بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، اس وجہ سے جو کانو سب تھے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے۔ مرض سے منافق نفاق، دین اسلام سے نفرت، عثمانوں سے حسد و عناد ہے۔ پھر جوں جوں اسلام اور اہل اسلام کی شوکت بڑھتی گئی، ترقی ہوتی گئی، ان کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، مثلا جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بدعہدی، بدزبانی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے منافق کی نشانی قرار دی ہے۔ اسی طرح فساد، خود پسندی، بیوقوفی، دو رخی، جن کا ذکر آئندہ آیات میں آ رہا ہے، اور بہت سی دیگر بیماریاں مثلا بزدلی، طمع، بخل، جہاد سے فرار وغیرہ، جن کا ذکر سورۃ توبہ اور دیگر صورتوں میں ہے۔ نفاق کی بیماری جسمانی بیماری نہیں بلکہ دین کی بیماری ہے۔ جس طرح اجسام کی بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح دین اور عقیدے کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس بیماری سے مراد عقیدے کی بیماری ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتدال کی حالت سے نکل جاتا ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جسم کے مختلف عناصر اور اجزاء جب تک اعتدال پر قائم رہیں انسان کی صحت درست رہتی ہے، انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اور جب یہ اعتدال خراب ہو جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ عقیدے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب آدمی اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بدعقیدگی، حسد، کینہ اور گناہوں کے ساتھ محبت کا راستہ کھل جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو فضیلت کی باتوں سے روکتی ہے اور ابدی اور حقیقی زوال کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے عربی زبان مرد کا لفظ نفاق پر بھی بولا جاتا ہے، کینے اور حسد کو بھی نفاق کہتے ہیں۔ نفاق کا کام یہ ہے کہ خیر کو ظاہر کرتا ہے اور شر کو چھپاتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اچھائی کا کام کر رہا ہے مگر باطن میں فتنہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس ایسے دل کی بیماری کا پتہ چلتا ہے
فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بھی بیماری ہوتی ہے، اور یہ بیماری خون سفرا وغیرہ کی ظاہری بیماری نہیں ہوتی جو ظاہری جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کے محرک باطنی جراثیم یعنی گناہ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑے گناہ شرک، کفر، نفاق، شک، تردد اور الحاد وغیرہ ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قِیلَ کہا جائے لہم ان سے لا تفسدوا مت تم فساد کرو فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں انما نحن در حقیقت ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں منافقین کے دو اوصاف بیان ہوئے ہیں، فساد یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں اللہ کی ہر نافرمانی شامل ہے کیونکہ اس زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ دوسرا وصف بگاڑ پیدا کرنے کو یعنی اصلاح قرار دینا، یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے، اسلام کے عقائد احکام پر اعتراض کرتے تھے، اور منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ لا یشعرون، دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح جو ایسا نہیں۔ ان کا فساد یہ تھا کہ ان کی دلی ہمدردیاں تو کافروں سے تھیں، اور مسلمانوں میں شامل رہ کر ان کے حالات سے انہیں باخبر رکھتے اور ان کے لیے جاسوسی کی فرائض سر انجام دیتے تھے۔ نئے اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو ہیلوں بہانوں سے برگشتہ کرتے تھے، اور جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے۔ فساد اور اصلاح متضاد چیزیں ہیں، اعتدال کی حالت کو اصلاح اور اعتدال سے خروج کو فساد کہتے ہیں۔ لڑائی بھڑکانا، فتنہ برپا کرنا، کافروں سے دوستی کرنا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، انقراضوں کا افشا، گناہوں کا اظہار، دین کی اعانت، قوانین شریعت کی خلاف ورزی، یہ سب فساد فلت کے کام ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ کام فلاح اور اصلاح ہے۔ یہ لوگ نظام حق کو بگاڑتے ہیں، عبادت الہی کی بجائے کفر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ عمل کے تمام بگاڑ کی جڑ کفر شرک ہے، اور یہ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانوں کے تئیں نت نئی سازشیں مرتب کر رہے تھے۔ اس کو زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنا فرمایا گیا ہے۔ ہر زمانہ مفسدین کا یہی شیوا رہا ہے، یہی حال رہا ہے کہ وہ فساد پیدا کرتے ہیں اور اس کو نام اصلاح کا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی عقیدہ عمل کے بگاڑ کی جتنی تاریخیں اٹھیں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ منافقین کے اس تذکرہ میں تنبیہ ہے کہ ہر شخص جو اصلاح کا دعویٰ کرے اس کی بات کو پرکھے اور کس بغیر قبول نہ کر لینا چاہیے کہ ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، ہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے۔ یعنی اصلاح غائب ہو جائے اور ان کی حرکات سکنا سے کافروں کا بھی ان سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور ان کی حیثیت دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا کی مصداق ہو جائے گی، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اعمال سراسر فتنہ فساد پر مشتمل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، الا انہم ہم المفسدون، اصل فسادی یہی ہیں جو زبان سے اسلام کا نام لیتے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ ان کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے اور فساد ثابت ہو گیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو آج کل کی حکومتیں بھی اسی نفاق کا شکار ہیں، یہ بھی حق و باطل کو یکجا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں۔ خود ہماری حکومت کا کیا حال ہے، اسلام کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور یورپ کے غیر اسلامی پروگرام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، انگریز کا قانون بھی رائج ہے، اس سے فساد فلت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح اسلام کے نظام تعلیم اور انگریزی تعلیم کو یکجا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک تمام باطل نظاموں کو ختم کر کے صرف اسلامی نظام کو قائم نہیں کریں گے کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادی سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔
ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا ہے، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کردہ منافقت کی تینوں قسموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔